السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پہلے میں آپ کو ایک وارننگ دے دوں کہ اگر آپ کو پاکستان کے مستقبل سے کوئی ہمدردی نہیں ہے تو پلیز آج کا ویڈیو مت دیکھیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا تو پلیز آج کا ویڈیو مت دیکھیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے گا تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی تو آج کا ڈیفینیٹلی ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں یا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسی کوئی مثال ہے جو ہم سے بھی زیادہ برے حالات ہوں جس کے، اور وہ اس وقت دنیا میں آئیکونک پوزیشن اس کی ہے، اس ملک کی یا اس اکانومی کی یا اس کی، تو پھر یہ ویڈیو آخر تک آپ دیکھیے گا. یہ آپ کے لیے پھر بڑا ضروری ہوگا. لیکن آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا اس سے پہلے کہ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ٹائملی ملتی ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سنگاپور کا آپ نے نام سنا ہے، سنگاپور کی خوشحالی کا آپ نے سنا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ 1965 تک سنگاپور جو ہے ملیشیا کا ایک انتہائی پسماندہ ترین علاقہ تھا. انتہائی یعنی پسماندہ. آپ دیکھیں زمین دلدل تھی وہاں پہ، ویران اور بنجر تھی، لوگ سست تھے، چور تھے اور نالائق تھے. یہ سب 3 کام کرتے تھے: بحری جہازوں سے سامان اتارتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے اور بحری جہازوں سے چوہے نکال کر وہ کھاتے تھے، یعنی اور بس. اور ملیشیا تو ان سے بہت ہی زیادہ تنگ تھا. بڑا مشہور واقعہ، تنکو عبد الرحمان کے دور میں جو ملیشیا کے تھے، سنگاپور نے آزادی مانگی تو ملیشیا کے اپنے تقریباً کل کے کل 126 اراکین اسمبلی جو تھے انہوں نے سنگاپور کی آزادی کے حق میں ووٹ دی اور سنگاپور آزاد ہو گیا. اب یہ قدرت کی طرف سے سنگاپور کے لیے پہلا ایک تحفہ تھا جو ان کو آزادی ملی. انہوں نے اس آزادی کی قدر کی، ہم نے نہیں کی. اب بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس یہ ڈیٹیلز اس کی لکھی ہوئی ہیں. اچھا، یہ تو پہلی بہرحال ان کے لیے اللہ کا ایک تحفہ تھا. دوسرا یہ ہوتا نا، وہ لی کون او، یہ جو سربراہ تھا، وہ اللہ کا ایک دوسرا تحفہ ان کے لیے تھا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ میں تفصیل آپ کو پڑھ کے بتاؤں کہ 20 سال بعد تقریباً 23 کلومیٹر کی یہ اسٹیٹ، 23 کلومیٹر، ہم اس وقت تانا دیتے ہیں نا اسلام آباد کو کہ یہ 32 28 30 کلومیٹر کی اسٹیٹ ہے اور یہ شہباز شریف 30 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، تو پورا سنگاپور جو ہے یہ 23 کلومیٹر کی اسٹیٹ ہے اور اس نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ دنیا کی کامیاب ترین ریاست بن گیا. اور سنگاپور کا پاسپورٹ جو ہے اس وقت دنیا کے سب سے زیادہ ساٹ آفٹر پاسپورٹس میں سے. سنگاپور نے دنیا کو سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ اس کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں تھے، کوئی معدنیات نہیں تھی. اس نے کہا جو افرادی قوت ہے، جو انڈیویجولز ہیں، جو افراد ہیں، ان کی قوت جو ہے نا وہ اصل میٹر کرتی ہے. اسی میں امن بھی تھا، اسی میں روزگار بھی تھا، اسی میں سرمایہ اور اسی میں ترقی. اب سنگاپور دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ملکوں کو آبادی، ہنرمندی، رقبہ اور تیل میں کی اس کو ضرورت نہیں تھی. صرف ہنرمند اس نے اپنے پاس ارد گرد جمع کیے. آگے بڑھنے کا ایک ارادہ تھا، ان کے پاس مصمم ارادہ تھا. اور وہ جو ان کے سربراہ بنے، باقاعدہ آپ ان کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں وہ بذات خود ایک پوری یونیورسٹی ہے بھائی جان. یعنی اگر آپ ان کے متعلق اسٹڈی کریں، لی کون وو کے متعلق، تو اس نے صرف 2 دہائیوں میں، 2 ڈیکیڈز میں، 20 سالوں میں پوری قوم کی تقدیر بدل گیا. کیسے؟ اس نے 5 اہم کام کیے. وزیر اعظم لی نے سب سے پہلے ملک میں امن قائم کیا، مذہب کو ذاتی مسئلہ کر دیا. ان کا ریلیجن اور اسٹیٹ جو ہیں یہ ایک ساتھ نہیں چل رہے ہیں. ہر آدمی کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا مذہب جو ہے وہ پریکٹس کرے. آپ مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، بدھ مت ہوں، ہندو ہوں، غرض کوئی بھی، مسجد کے ساتھ چرچ بھی ہوگا، مندر بھی ہوگا، ٹیمپل بھی ہوگا. اور یہ اعلان کر دیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے مذہب کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھائے گا. اور ایک مذہب کا پیروکار جو ہے وہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہ میں نہ صرف جا سکے گا بلکہ اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا، نہ اس کو زبردستی تبلیغ کرے گا. ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے رول بنایا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. قانون کی نظر میں سب برابر ہو گئے. ملک میں کوئی کلاس کلچر نہیں تھا جیسے ہمارے یہاں وی وی آئی پی، سپر وی آئی پی. کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں اور سب برابر تھے اور ہیں. ملک میں ہر قسم کے احتجاج پر انہوں نے پابندی لگا دی. کسی قسم کی لانگ مارچ نہیں، کسی قسم کا احتجاج نہیں، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں. سڑکیں، گلیاں، بازار ہر قیمت پہ انہوں نے کہا کھلی رہیں گی، جو مرضی ہو جائے، اور کوئی شخص کسی کے لیے سیکیورٹی رسک نہیں بنے گا. اب وہ جو ان کے سربراہ تھے انہوں نے چن کر قابل اور ایماندار لوگوں کو اہم عہدوں پہ تعینات کر دیا اور ان کو کھل کر کام کرنے دیا. آج بھی کئی سے لوگ جو ہیں وہ 30 سال سے اپنے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے آئے تھے جب وہ
28-29 سال کے تھے اور اب وہ 60 سال کے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی بھی انہی عہدوں پہ کام کر رہی ہیں اور کر رہی ہیں۔ ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ یہ لی یون جو تھے، ان کو 1.5 درجن منسٹر اور ان کے بیوروکریٹ جو ہیں وہ خود یعنی کرپشن کے الزام میں خودکشی کر چکے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کو ایک ایسا ناسور بنا دیا کہ جس کے اوپر الزام لگ گیا کرپشن کا، اس نے تنگ آ کے خودکشی کر لی۔ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا لوگوں کے آگے ذلیل ہونے کے لیے، میری اولاد ذلیل ہوگی، میرے گھر والے ذلیل ہوں گے، اور یہ میں نہیں برداشت کروں گا۔ ہاں، حکومت کیا کرتی تھی کہ جو قابل لوگ تھے، غیر ملکی لوگ بھی تھے، ان کو وہ امپلائی کر لیتی تھی، کہ جیسے یہاں پہ اب عاطف میاں کو لا رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کہ وہ جی اکانومسٹ ہے بہت بڑے، تو یہاں پہ بڑے اعتراضات شروع ہو گئے۔ لیکن اگر وہ سنگاپور جا رہے ہوتے تو کسی نے ان کی یعنی رنگ، نسل پہ یا لسانیت پہ، قومیت پہ وہ اعتراض نہیں کرنا، تو انہوں نے دیکھنا تھا عاطف میاں کیا واقعی اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہم نے ان کو لانا ہے، اور وہ ان کو بھرتی کر لیتے تھے۔ ایک باری یہ جو سابق صدر ہیں ممنون حسین، انہوں نے بتایا کہ 1999 میں جب وہ گورنر تھے سندھ کے، تو یہ جو سنگاپور کے جو پریمیئر ہیں یہ دورے پہ آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے ان کو کھانے پہ بلایا، دعوت کے دوران میں نے کہا جی ہم کراچی ایئرپورٹ کو وہ چاگی ایئرپورٹ جو ہے سنگاپور کا بالکل اس طرز پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی پلیز ٹپس تو دے۔ تو کہتے ہیں میری بات سن کر وہ کافی دیر ہنستے رہے بھائی صاحب، کہنے لگے آپ کیپٹن سعید سے رابطہ کریں۔ انہوں نے کہا وہ پاکستانی بھی ہیں اور کراچی کے شہری بھی ہیں، ہم نے ان کی مدد لے کے اپنا ایئرپورٹ جو ہے اس کو ہم نے اتنا ڈیولپ کر لیا۔ ممنون حسین یہ سن کر شرمندہ ہو گئے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا، اور وہ لی کون کا اپنا شکل دیکھتے رہے۔ اب لی کون جو ہے اس نے اپنے پورے ملک کو دنیا کے لیے بزنس کے لیے کھولا، کوئی بھی آ سکتا تھا وہاں پہ، ملک میں کام کر سکتا تھا، صرف یہ ایک شرط تھی کہ یا پیسہ لائے یا تجربہ۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ آپ خالی کھلی آ رہے ہیں اور یہاں پہ پروجیکٹس دے رہے ہیں اور وہ بغیر ٹکے کے آپ جو ہے یہاں سے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ پھر فلائٹس میں آپ اسپین جا رہی ہیں آپ وہ لے کے۔ بھارت کے ایک مسلمان تھے مشتاق احمد، انہوں نے 1991 میں سنگاپور میں ایک المصطفیٰ سٹور بنایا، اب یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس بن چکا ہے۔ مشتاق احمد جو ہیں وہ نیت بزنس مین ہیں، کم منافع لے رہے تھے، کوالٹی پہ زیادہ یقین رکھتے تھے، اب تک وہ کھرب پتی بن چکے ہیں، اسے آج تک کسی نے تنگ نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی اب وہ اکیلا آدمی نہیں ہے یہاں پہ، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں وہاں پہ کہ جو بزنس مین جاتا تھا نہ اس کو کوئی ادارہ تنگ کرتا تھا، نہ اس کو کوئی حکومت تنگ کرتی تھی، نہ اس کو کاروباری تنگ کرتا تھا، نہ کوئی اور لوگوں کے لیے وہ ایک روشن کی مثال ہے۔ جو لی کون یو تھے انہوں نے تعلیم اور ہنر مندی پہ خصوصی توجہ دی، اور سنگاپور کے تعلیمی ادارے جو ہیں محض تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ ہنر مند اور اہلیت کی آپ سمجھے لیبارٹریز ہیں، لیبز ہیں۔ یہاں پہ ایک طرف تو 96% لوگ تعلیم یافتہ ہیں، وہاں پہ یہ ہنر مند بھی ہیں، یعنی کہ آپ اگر کالج جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ نے آپٹ کیا کہ جی میں نے ویلڈنگ کا بھی کام سیکھنا ہے، میں نے فریج ٹھیک کرنے کا کام سیکھنا ہے، میں نے ٹریول ایجنسی کا کام سیکھنا ہے، میں نے IT کا کام سیکھنا ہے، تو وہ آپ کے سبجیکٹس ایڈ ہو جاتے تھے، اور آپ جہاں پہ ڈگری لے رہے ہوتے تھے اپنی اکنامکس میں یا سوشیولوجی میں کسی چیز میں، وہیں پہ آپ پروفیشنل آپ کو ٹریننگ بھی مل رہی ہوتی تھی تاکہ ہر آدمی اپنے ہاتھوں سے کام کر سکے اور کما سکے اور ملک کو بھی کما کے دے گا۔ پھر انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، انہوں نے ملک کو تہذیب سکھائی، اور اس کا آغاز جو تھا انہوں نے صفائی سے کیا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی صفائی نصف ایمان ہے، اور نصف ایمان ہمارا سڑکوں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارا ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، خود ہم پتہ نہیں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، نہاتے بھی نہیں ہیں کافی لوگ ہم میں سے۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ ٹوائلٹ کیسے استعمال کریں، اب یہ کتنی بنیادی سی چیز لگتی ہے لیکن کیا گیا لوگوں کو۔ ملک میں مسلم شاورز اور ٹوائلٹ پیپرز جو تھے ان کو کمپلسری کیا۔ اب انہوں نے تہذیب اور کلینلینس کی طرف سے پوری قوم کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا، ہاتھوں کی صفائی کو قانون بنا دیا، تھوکنے پہ پابندی لگ گئی، یعنی اگر آپ تھوکتے ہیں، جو ہم گلی گلی تھوکتے ہیں، اس کو پابندی کر دی گئی۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں آج بھی سڑک پہ تھوکنے یا پان کی پیک گرانے یا ناک صاف کرتے ہوئے اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ سیدھا جیل جاتے ہیں، بیچ میں راستہ کوئی نہیں ہے، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، آپ نے سیدھا جیل جانا ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لہٰذا اب آپ کو پورے ملک میں کوئی شخص گلا صاف کرتا ہوا، کھنگارتا ہوا یا تھوکتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔
آپ کو یہ جان کے بھی حیرانی ہوگی کہ اس کے باوجود اب اس پابندی کے بعد سنگاپور کے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو تھوکنے کی خواہش ہی نہیں ہے. مزید ان کا یہ خیال تھا کہ سگریٹ، پان اور چوئنگم گند پھیلاتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس کے اوپر بھی پابندی لگا دی. سنگاپور میں سگریٹ جو ہے انتہائی مہنگے ہیں. آپ کی سوچ ہے کہ وہ ٹبیکو کتنا مہنگا، اور پی نہیں سکتے، آپ سڑکوں پہ نہیں پی سکتے. میں نے خود ایک دفعہ بہت سال پہلے کی بات ہے سنگاپور میں سڑک پہ سگریٹ پیتے ہوئے کسی کو دیکھا، اس نے جیب سے ایسے نکالی اور اس میں ایش پھینک رہا تھا ساتھ ساتھ، اور وہ اسی طرح لے گیا اس کو، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایش گرے گی نا تو وہ پکڑا جائے گا. اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ پبلک پلیسز پہ بھی پابندی ہے ہر جگہ پہ، تو کافی مشکل ہے وہاں پہ سگریٹ پینا، کہ اگر آپ پکڑ کے کھڑے بھی ہوں تو پولیس آپ کو پکڑ لیتی ہے. چوئنگم آج بھی پابندی ہے، آپ اس ملک میں چوئنگم نہیں لے کے جا سکتے کہ آپ کو پتا ہے گن ہر جگہ پہ پھیلے گا. پھر انہوں نے انفراسٹرکچر کا ایک جال بچھایا ہے جس میں ہائی ویز ہے، میٹروز ہے، پل ہیں. اس وقت بنے جب ایسٹ میں یعنی مشرق میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا. وہاں پہ پینے کا پانی جو صاف پانی وہ حکومت پرووائڈ کرتی ہے. آپ کسی بھی ٹوٹی سے جائیں اور کھولیں اور اسے پانی پی لیں، اینڈ اٹ از سیف. وہاں پہ آئی ایل او کی ایک کانفرنس تھی. آئی ایل او کی کانفرنس میں کسی ٹیبل پہ کسی ڈیلیگیٹ کے آگے یہ منرل واٹر کی بوتل نہیں تھی. ان کو پتا تھا کہ آپ جائیں سائڈ سے، آپ نلکا کھولیں، گلاس سے پانی پی لیں، وہ بالکل صاف پانی ہوگا، اتنا ہی ہوگا. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا تصور نہیں. تاہم وسائل کی بچت جو ہے نا وہ ضرور کی جاتی ہے. مثلا فالتو لائٹس یا جلنے والی یا چلنے والی چیزیں جو بھی ہیں، چولہا، اس کو وہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں باقاعدہ. اگر اس ملک کو آپ نے چلانا ہے پاکستان کو، تو آپ کو انہی خطوط پہ چلانا پڑے گا کہ آپ کا معدنی آتے ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس کاپر ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہم ہر جگہ کشکول اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. ویری کوئک اپڈیٹ آن سنگاپور کہ 4 ملین کی آبادی ہے اور 11 لاکھ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. باقی بچے، عورتیں، کچھ بوڑھے، یعنی وہ اس طرح سے جو ورکنگ پاپولیشن ہے وہ 11 لاکھ کے قریب ہے. اور ان کا جو ٹرن اوور ہے، ان کا جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً $250 بلین سے زیادہ ہے. $250 بلین پر اینم سے زیادہ ہے. یعنی اگر آپ تمام مسلم ممالک کو اور امت مسلمہ کو اکٹھا کر لیں اور آپ تیل کی قیمت باہر نکال دیں تو ان کا 1.5 بلین مسلمانوں سے ان 11 لاکھ لوگوں کا جو ان کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہم سے زیادہ ہے. ہم نے اس طرح اگر ملک کو چلانا ہے تو یہ ملک بچے گا. ورنہ میں آپ کو کئی دن سے بتا رہا ہوں، اس ملک کو ہم نے آگ کے اندر جھونکا ہوا ہے، اس کو ہم تندور کے اندر دے رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم روز بروز اس کو مزید سے مزید نقصان پہنچائیں. ہمیں کیا کرنا ہے اپنے لیے یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن کیا ہم تیار ہیں؟ اس کا جواب بھی آپ نے ہی دینا ہے. Until the next time, اللہ حافظ.